یہ ہے تفسیر مدارک، قرآن کی معتبر تفاسیر میں ہے، اور پھر یہ حدیث کتنی کتابوں میں آئی ہے میں آخری میں حوالے پڑھوں گا۔ تفسیر مدارک کی جلد نمبر 1 صفحہ 234، اور قرآن کی تفسیر کے اندر یہ انڈرلائن کی بھی آپ کو دکھ رہی ہے۔ قرآن میں پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کرو، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور میرا محبوب اگر تمہارے لیے شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تمہارا وسیلہ بن جائے، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ تو قرآن میں ہے، اور اس کو ایک بھی حدیث نہیں ملی اور ایک بھی آیت نہیں ملی۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک ایک حدیث نقل کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی سے حدیث ہے، کہتے قیلا جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہتے رسول اللہ کے دفن کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد جب آپ دفن ہو چکے تھے، ایک عربی رسول اللہ کے روضے پر آیا، فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول پر جھکا دیا، قبر رسول جو چمٹ گیا، وحسا من ترابہ علی راسہ، اور پھر اس نے قبر مبارک کی مٹی کو لیا اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا، سرکار کے روضے کی مٹی کو لیتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، وقال یا رسول اللہ، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی وصال کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یہ بھی ثابت ہے اس حدیث میں، اور حضرت علی روایت کر رہے ہیں، اور بھی صحابہ موجود ہیں وہاں۔ قلتو، اس نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے کہا فسمعنا وقانا فیما انزل علیک، اور آپ پر عمل کیا، اس میں یہ بھی موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اس نے وہی آیت کریمہ پڑھی کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ کہتا ہے اللہ کے نبی، آپ کے رب نے کہا ہے، آپ نے فرمایا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے روضے پر آؤ۔ وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِي، اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں۔ فَاسْتَغْفِرَ لِي مِنْ رَبِّي، اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں۔ تو اللہ کے نبی حضرت علی کہتے فَنُدِيَ مِنْ قَبْرِهِ، پس ہم نے قبر رسول سے ایک آواز سنی، نبی پاک کی آواز آئی، قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ نبی کی حیات بھی ثابت ہو گئی، جو مر گئے ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، جو مر گئے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ابے جاہل، وہ مرے نہیں ہیں، باخدا واللہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جو اپنے نبی کو مردہ کہے اس کا ایمان خود مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس نے کہا ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پتہ نہیں کون سی حدیث کی کتاب پڑھا تم نے۔ اب سنی حوالے ذرا دیکھے گنے، میں نے پہلا ایک حوالہ دیا تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 234، سورہ نساء آیت 64۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے جلد 5 صفحہ 265 پر اسی حدیث کو لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اس حدیث کو لکھا۔ خود ان کے علامہ مولانا بہت بڑے عالم مسلم عالم ابن کثیر نے اپنے قرآن کی تفسیر میں جلد 1 صفحہ 461 پر حضرت امام ادبی کے حوالے سے نقل کیا۔ امام بہقی نے شعیب الایمان جلد 3 صفحہ 495 حدیث نمبر 7187 پہ نقل کیا۔ علامہ امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی جلد 3 صفحہ 557 پہ اس کو نقل کیا۔ حضرت امام ابو صالح نے سبل الہدی والرشاد جلد 12 صفحہ 380 پہ نقل کیا۔ امام اس بن جمع ہدایت السالک جلد 3 صفحہ 1383 پہ نقل کیا۔ حضرت امام قاضی ایاز نے الشفا کے اندر جلد 2 صفحہ 41 پہ نقل کیا۔ حضرت امام سمہودی نے وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1361 پہ نقل کیا۔ امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 398 پہ نقل کیا۔ امام ابن نجار نے الدارۃ الثمینہ صفحہ 224 پر نقل کیا۔ ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ 69 پہ نقل کیا۔ امام نواوی نے الاسکار میں اس کو نقل کیا۔ امام قسطلانی نے
المحب الدنیا میں اس حدیث کو نقل کیا. حضرت امام محمد بن موسیٰ نے پورا رسالہ ہی لکھا اس حدیث کی سند کے لیے. پورا رسالہ اس حدیث کی سند پہ بحث کی انہوں نے کہ کتنے اسناد سے یہ حدیث الگ الگ طرق سے مروی ہے, جس کتاب کا نام ہے مصباح الظلام. کتنے کتاب کے حوالے ہو گئے گنے کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ 16 حوالے ہیں, اور بھی حوالے 16 فی الحال میں نے بھی حوالے دیے, اس کو ایک بھی حدیث میں نہیں ملا. آئیے ایک کتاب اور دیکھ لیں, یہ ہے مصنف ابن عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, معاف کیجئے گا. یہ حدیث کی بڑی معتبر کتابوں میں ہے. امام ابن ابی شیبہ استاد امام بخاری, امام مسلم کے, امام ابو داؤد کے استاد ہے. امام بخاری, امام مسلم اور امام ابو داؤد کے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 17 صفحہ نمبر 64, حدیث نمبر اس کی 32,665, باب فضل عمر ابن الخطاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر یہ باب ہے, بڑی طویل حدیث ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا, بڑا سخت قحط تھا, اور لوگ قحط کی وجہ سے ہلاک ہونے لگے. تو ایک صحابی رسول ہے جن کا نام شرح کے اندر آتا ہے بلال ابن حارث. وہ صحابی رسول اللہ کے روضے پر گئے. کہاں گئے؟ سرکار کے. اور حدیث کو کس نے لکھا ہے؟ امام بخاری کے استاد نے, امام مسلم کے استاد, امام ابو داؤد کے استاد. یہ یاد رکھیں. وہ حضرت بلال ابن حارث رسول اللہ کے روضے پر گئے. اب یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں جملے. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ وہ شخص, یعنی وہ شخص مراد بلال ابن حارث ہے, پھر رسول اللہ کے روضے پر گئے. فقال, اور انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلاکوا. اے اللہ کے نبی اپنی امت کی خبر لیجئے کہ وہ ہلاک ہوئی جا رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ امت کی خبر لیجئے اللہ کے نبی, آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. آگے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فتح رجل فی المنام فقیل له. اللہ کے نبی کے خواب میں, وہ سرکار ان کے خواب میں تشریف لائے, اور خواب میں تشریف لانے کے بعد کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا, عمر ابن خطاب کو, اور کہنا کہ وہ مسلمانوں پہ ذرا سختی کم کرے, بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, اور کل بارش ہو جائیں گی. جب وہ صبح ہوئی تو بارش ہو رہی تھی دھواں دھار. اور جب انہوں نے حضرت عمر کو خواب بیان کیا تو روایت کے آگے الفاظ ہے فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ. انہوں نے جا کے حضرت عمر کو اس خواب کے بارے میں خبر دی. فَبُقَى عُمَرَ. حضرت عمر پھر رونے لگے, اور روتے ہوئے کہا کہ یہ سختی میں اپنے خواہش نفس کی وجہ سے نہیں کرتا, شریعت کی وجہ سے کرتا ہوں. تو آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ اصحاب رسول کیا کرتے تھے, رسول اللہ کے روضے پر جا کے دعائیں بھی کرتے. وسیلہ تو جانے دیجئے, یا ڈائریکٹ کہہ رہے اللہ کے نبی اپنی امت کی خبر لیجئے, وسیلے کی بات نہیں. اب اس حدیث کو صرف امام ابن ابی شیبہ نے نہیں لکھا, اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی حدیث کی اور بھی کتابیں. ابن اسیر نے الکامل میں لکھا, جلد نمبر 2 صفحہ 556, باب ذکر القحط ورعام الرمادہ. امام ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری جو ہے ان کی مشہور فتح الباری شرح البخاری جلد 7 صفحہ 397 پہ لکھا, اور خود ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 105 پہ لکھا. امام سمودی نے وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1374 پر لکھا. آئیے اب امام بخاری سے ان کا حیضہ اتارتے ابو. یہ ادب المفرد کس کی ہے کتاب؟ امام بخاری کی, چھپی ہے آل نجد سعودیہ سے. بخاری شریف کی صفحہ نمبر اس کا امام بخاری کے ادب المفرد کا صفحہ 217, باب ہے انڈرلائن کیا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے, باب ہے ما یقول الرجل اذا خدیرت ورجلہ. اب اس کا ذرا ترجمہ سنو گے نا آپ, اور اس کے بارے میں ایک جملہ کہوں گا تو انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائیں گی. یہ باب جو ہے نا, باب جس کو اردو میں باب کہتے ہیں, انگلش میں کہتے ہیں اس کو چیپٹر, ہیڈنگ, سائیڈ ہیڈنگ. سائیڈ ہیڈنگ جو ہوتی ہے نا, جیسے ہم ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عنوان قائم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پہ جیسے تقریر کا عنوان لیا اور اس کے تحت تقریر ہو رہی ہے, تو محدثین کیا کرتے ہیں, ایک باب قائم کرتے ہیں, ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں, اس کے تائید میں حدیث لاتے ہیں. تو جو ہیڈنگ لاتے ہیں, جو باب لکھتے ہیں, جو چیپٹر لکھتے ہیں, وہ کسی بھی محدث جو لکھتا ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں رہتے. وہ کس کے الفاظ ہوتے ہیں؟ وہ محدث کے ہوتے ہیں. تو محدث جو ہیڈنگ لگاتا ہے گویا وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے.
تو امام بخاری جب ہیڈنگ لگا رہے یہ ہو گیا امام بخاری کا عقیدہ. تو اب امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے؟ ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے. یعنی امام بخاری کہہ رہے دیکھو میں تمہارے کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، جب تمہارا پیر سن ہو جا رہے تو میں علاج کیا کرنا چاہیے، میں علاج بتا رہا ہوں. اب امام بخاری علاج لکھ رہے ہیں، تو اب علاج کیا لکھ رہے ہیں؟ حدثنا ابو نعیم قال، کہتے حدیث ہم سے بیان کی امام ابو نعیم نے. وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان عن ابی ساکن، نہیں ہے یہاں پر، کیا ہٹ گئے؟ اچھا وہ ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے بھائی، ادھر سے کچھ نہیں ہے، ادھر سے کنٹرولنگ ہے وہ. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی سفیان نے، اور وہ روایت کرتے ابی اسحاق سے عن عبد الرحمن بن سعد قال، اور وہ روایت کرتے عبد الرحمن بن سعد سے، اور وہ کہتے ہیں خدیرت رجل ابن عمر، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو خود صحابی رسول ہے ان کا پیر سون ہو گیا. سون ہونا مطلب حرکت ہی نہیں کرتا ہے، اگر آپ سوئی بھی چباؤ تو احساس بھی نہیں ہوگا، درد بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی نہیں ہوگی، نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے، بس جہاں ہے وہیں رکا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر کا پیر سون ہو گیا، اور اس کے شارحین کہتے ہیں کہ آپ نے بہت علاج کرایا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا. تو اب ہوا یہ فقال له رجل، تبھی ایک شخص، یہ بھی صحابی آنے والے، تبھی ایک صحابی آیا اور ان سے کہا اذکر احب الناس الیک، آپ اس شخص کو یاد کیجئے. یہ پیر اچھا کرنے کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے نزدیک بہت محبوب ہو، اسے یاد کیجئے تو آپ کا پیر اچھا ہو جائے گا. فقال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہیں سے پکارا اور کہا کہ سب سے زیادہ محبت میں کس سے کرتا ہوں؟ یا محمد. اور یہ محمد ہو، یا محمد، یا جو ہے یہ عرف ندا ہے، استغاثہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے ترجمہ؟ اے محمد میری مدد کیجئے. استغاثہ ہے اس میں، عرف ندا. تو اب یہاں پر صحابی اپنا عقیدہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے پیر سن ہوتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ یا رسول اللہ کو. اور یہ حدیث کب کی ہے؟ وصال رسول کے بعد کی. اس کو ایک بھی حدیث نہیں ملی. اب اس حدیث کو اور کن کن نے لکھا؟ امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو نقل کرتے اور کہتے والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. امام نووی کہتے ہیں الاذکار میں صفحہ نمبر 271 پر لکھتے اور کہتے ہیں یہ حدیث کی سند صحیح ہے. امام قاضی عیاض نے شفا میں لکھا جلد 2 صفحہ 18 پر. ابن سعد نے، امام ابن سعد نے الطبقات القبریٰ جلد 4 صفحہ 194 پر لکھا. امام نسیم الدین، حضرت امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جلد 2 صفحہ 355 پر لکھا. اور امام محمد بن محمد جزری الشافعی نے حسن عصیز صفحہ 30 پر اس حدیث کو لکھا. ایک اور پیاری حدیث سن لے، یہ سن کر تو آپ کی روح خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. فتح الشام امام واقدی کی کتاب ہے. امام واقدی بہت وقت کے جید عالم گزرے ہیں. تاریخ پر انہوں نے کتاب لکھی فتح الشام، 2 جلدوں میں ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 196. جنگ یرمک واقع ہوئی حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں. کون سا دور ہے؟ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے ظاہر. اس نے کہا نا کہ نبی سے زندگی میں مانگتے تھے صحابہ دعا کر دیجئے اللہ کے نبی، وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے. جنگ یرمک واقع ہوتی ہے، حضرت فاروق اعظم نے خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا. خالد ابن ولید نے ایک ٹولی کو، ایک گروہ کو بھیجا جس کے سپہ سالار تھے شرجل بن حسنہ. دشمن کی طرف بھیجا، اور دشمن کی طرف نہیں بھیجا بلکہ کچھ کھانے پینے کی رسد کے لیے، سامان کے مطلب حصول کے لیے بھیجا کہ سامان کم ہو گیا ہے، کھانے پینے کا سامان آس پاس کے گاؤں سے خرید کے لاؤ. مختصر سے صحابہ کا ایک قافلہ جا رہا تھا. اتفاق سے دشمنوں کو پتہ چل گیا، جاسوسوں نے خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹی سی ٹولی، ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو جا رہا ہے. چاروں طرف سے ایک بڑی تعداد نے ان کو گھیر لیا، اور یہ تعداد میں ان سے کئی گنا 10 گنا زیادہ تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شرجل بن حسنہ نے دیکھا کہ یہ ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، ان سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے. مسلمان شہید ہونے لگے تو انہوں نے اسی میدان سے جنگ یرمک کے اندر، رسول اللہ کا روضہ مدینہ منورہ میں، اور جنگ یرمک کئی ہزاروں کلومیٹر دور ہو رہی ہے، وہاں سے وہ پکارتے ہیں. امام واقدی ان کے الفاظ کیا نقل کرتے ذرا سنیے. انہوں نے پکارا، وہاں سے ندا کی، یا نصر اللہ انزلا، اے اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو جا. اب اللہ کی مدد کسے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں سے نہیں.
اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیونکہ آگے واضح ہو جائیں گے. یا نصر اللہ انزلا یا محمدو یا منصورو امتہ امتہ. آپ نے وہاں سے پکارے اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے مددگار، اپنی امت کی خبر لیجئے، اپنی امت کی خبر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ کہوں گے ایک صحابی کا عمل ہے، آئیے ان کی ٹانگ ان کی مولانا ابن کثیر نے توڑ دی. ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 6 صفحہ 324 پہ لکھتا ہے کہ دور فاروق ابو بکر صدیق کے اندر، رسول اللہ کے وصال کے بعد دور ابو بکر صدیق میں مسلمانوں کی عادت ہو گئی تھی، صحابہ کرام کی عادت تھی. اب ان کے الفاظ سنیں کیا عادت تھی. وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَ. جب بھی صحابہ پہ کوئی تکلیف آتی تو ان کی عادت تھی وہ پکارتے تھے محمد مدد کیجئے، اللہ کے نبی مدد کیجئے. یہ عادت تھی ان کی، شعار تھا ان کی پہچان ہی یہ بن گئی تھی.